وہ ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ 1948 میں فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل نام کی ریاست تشکیل پائی، جسے سب سے پہلے امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے تسلیم کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اکثر ممالک نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ لیکن اس وقت بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات ہیں۔ سن 2005 میں اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے عندیہ دیا تھا کہ اگر الگ فلسطینی ریاست بننے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات ممکن ہیں۔ الجزائر عرب لیگ کے رکن شمالی افریقی مسلم اکثریتی ملک الجزائر اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دونوں کے مابین سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ الجزائر سن 1962 میں آزاد ہوا اور اسرائیل نے اسے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن الجزائر نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر الجزائر کا سفر ممکن نہیں۔ سن 1967 کی جنگ میں الجزائر نے اپنے مگ 21 طیارے اور فوجی مصر کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ انڈونیشیا اور اسرائیل کے مابین باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی، سیاحتی اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے تعلقات موجود ہیں۔ ماضی میں دونوں ممالک کے سربراہان باہمی دورے بھی کر چکے ہیں۔ سن 2012 میں انڈونیشیا نے اسرائیل میں قونصل خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن اب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ایران اسرائیل کے قیام کے وقت ایران ترکی کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا، تاہم سن 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ ایران اسرائیل کو اب تسلیم نہیں کرتا اور مشرق وسطیٰ میں یہ دونوں ممالک بدترین حریف سمجھے جاتے ہیں۔ بحرین خلیجی ریاست بحرین کے اب تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی کئی دیگر عرب ممالک کی طرح اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تاہم اماراتی اسرائیلی معاہدے کے بعد بحرین نے اسے درست اقدام قرار دیا اور اسرائیلی حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بحرین بھی UAE کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امن معاہدہ کر لے گا اور اسے تسلیم کر لے گا۔ برونائی کا شمار بھی ان قریب 2 درجن ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اسے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے باہمی سفارتی تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی تب تک ڈھاکہ حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اسرائیل نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کی حمایت کی تھی اور اس کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں اسرائیل کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بھوٹان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اسے تسلیم کرتا ہے۔ بھوٹان کے خارجہ تعلقات بطور ملک بھی کافی محدود ہیں اور وہ چین اور اسرائیل سمیت ان تمام ممالک کو تسلیم نہیں کرتا جو اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ بھی درج ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف عسکری مدد روانہ کی تھی اور اسرائیل نے مبینہ طور پر پاکستانی جوہری منصوبہ روکنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پاکستان نے 2 ریاستی حل سامنے نہ آنے تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تیونس نے 1950 کی دہائی میں سے ہی اسرائیل کے ساتھ محدود سفارتی اور تجارتی تعلقات بنا رکھے تھے، لیکن سن 2000 کے بعد اس کے سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ جمہوریہ جبوتی عرب لیگ کا حصہ ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم 50 برس قبل دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ نہ تو باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی اب تک اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران تاہم دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری دکھائی دی۔ سعودی شاہ عبداللہ نے سن 2002 میں ایک
ہمہ جہت امن منصوبہ تجویز کیا، لیکن تب اسرائیل نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ سعودی عرب نے اسرائیل اور UAE کے تازہ معاہدے کی حمایت یا مخالفت میں اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ سوڈان نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور اسرائیلی پاسپورٹ پر سوڈان کا سفر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شام، ہمسایہ ممالک اسرائیل اور شام عملی طور پر اسرائیل کے قیام سے اب تک مسلسل حالت جنگ میں ہیں اور سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو پائے۔ دونوں ممالک کے مابین 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ علاوہ ازیں شام کے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ اسرائیل خود کو لاحق خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے شام میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس شمالی کوریا نے سن 1988 میں فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ صومالیہ، افریقی ملک صومالیہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی دونوں کے مابین کوئی سفارتی تعلقات وجود رکھتے ہیں۔ عراق نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد ہی عراق نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ عراقی کردوں نے تاہم اپنی علاقائی حکومت قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ عمان، عرب لیگ کے دیگر ممالک کی طرح عمان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تاہم 1994 میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے جو سن 2000 تک برقرار رہے۔ 2 برس قبل نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیلی وفد نے عمان کا دورہ کیا تھا۔ عمان نے اماراتی اور اسرائیلی معاہدے کی بھی حمایت کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ عمان بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لے گا۔ قطر اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، لیکن دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات رہے ہیں۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر قطر کا سفر نہیں کیا جا سکتا، لیکن سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اسرائیلی شہری بھی قطر جا سکیں گے۔ اماراتی فیصلے کے بارے میں قطر نے اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ موریشیس، بحیرہ ہند میں چھوٹا سا افریقی ملک جزیرۃ القمر نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ عرب لیگ کے رکن ملک اس ملک کے تل ابیب کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ کویت نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تاریخی معاہدے کے بارے میں کویت نے دیگر خلیجی ریاستوں کے برعکس ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کیوبا اور اسرائیل کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ کیوبا نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کی مخالفت کی تھی، لیکن اگلے ہی برس اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کر لیے تھے۔ عرب اسرائیل جنگ میں کیوبا نے مصر کی عسکری معاونت کی تھی۔ سن 1973 میں کیوبا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ لبنان، اسرائیل کے پڑوسی ملک لبنان بھی اسے تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین مسلسل جھڑپوں کے باعث اسرائیل لبنان کو دشمن ملک سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے 1982 اور 2005 میں بھی لبنان پر حملہ کیا تھا۔ لیبیا اور اسرائیل کے مابین بھی اب تک سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ مالی، افریقی ملک مالی نے سن 1973 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے جو اب تک بحال نہیں ہوئے۔ مراکش نے بھی اب تک اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات موجود ہیں، تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کے خفیہ تعلقات خاصے بہتر ہیں اور تجارت و دفاع سمیت کئی معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ مراکش اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ملائیشیا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ ملائیشیا میں نہ تو اسرائیلی سفری دستاویزات کارآمد ہیں اور نہ ہی ملائیشین پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا جا سکتا ہے، تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ مورنتینیا، افریقی مسلم اکثریتی ملک مورنتینیا نے 1999 کے اواخر میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کیے تھے، لیکن قریب 9 برس
بعد تعلقات ختم کر دیے۔ فی الوقت دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ نائجر، افریقی ملک نائجر نے 1960 میں اپنے قیام سے لے کر 1973 تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے۔ 1996 سے 2002 تک بھی سفارتی تعلقات بحال رہے، لیکن تب سے اب تک نائجر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ وینزویلا، جنوبی امریکی ملک وینزویلا نے 2009 میں غزہ پر حملے کے رد عمل میں اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یمن نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی سفارتی تعلقات قائم کیے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ رہے ہیں اور یمن میں اسرائیلی پاسپورٹ پر یا کسی ایسے پاسپورٹ پر جس پر اسرائیلی ویزا لگا ہو سفر نہیں کیا جا سکتا۔